ایک مرتبہ ایک نوجوان کو ایک بزرگ راستے میں ملے تو وہ ان کو اپنے گھر لے آیا، گھر میں رکھا، احترام کیا۔ روز دیکھتا تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں، ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس نوجوان کے ساتھ اور ان بزرگ کے ساتھ اس گھر میں کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے۔ سب نوجوان تھے اور کام یا تعلیم کے سلسلے میں وہ ادھر آئے ہوئے تھے اور اکٹھے مل کر ایک گھر لیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نوجوان کے گھٹنے میں شدید درد ہوا۔ سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، بزرگ بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں دم کر دوں، اور دم وہ سورہ فاتحہ کا کرتے تھے۔ جب اس نوجوان نے دم کروایا، اس کو حیرت ہوئی کہ اس کو بہت جلد کافی آرام آ گیا۔ کوئی پیناڈول نہیں لی، کوئی پین کلر نہیں لی، کوئی بروفن نہیں لی، تو اس کو کافی آرام آ گیا۔ تو ساتھ ہی ایک نوجوان جو دیکھ رہا تھا، اس کو بھی کوئی اسی طرح سے کوئی درد رہتی تھی کمر میں یا شاید پیر میں۔ اس نے بھی بزرگ سے کہا کہ اچھا مجھے بھی دم کر دیں آپ، مجھے تو یہ ایک مسئلہ ہے اور بڑے عرصے سے ہے، مجھے بھی دم کر دیں۔ بزرگ نے اس دوسرے شخص کو جب دم کیا تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے تو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ تو جب دونوں نے بیٹھ کے بات کی، پہلے والے نے کہا کہ لیکن مجھے تو واضح فرق محسوس ہوا، مجھے تو بہت سخت شدید درد تھی، اور اس وقت ایسے ہے کہ جیسے 5% رہ گئی ہو۔ تو پہلے تو وہ بزرگ دونوں کی بحث سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں پیار محبت کا مذاق کا رشتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر دم کا وہ اثر نہیں ہوا جو پہلے شخص پہ ہوا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس پر اس دم کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کہ اس پر ہوا کہ جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ The ones who believe and do not mix their belief with injustice, those are the ones who will have security and they are rightly guided. Those who believe, the ones who believe and do not mix their belief with injustice. Injustice is zulm. The word in Arabic used here is zulm. They do not mix their belief with zulm. Those will have security and they are rightly guided. اس نوجوان کے واقعے پہ واپس اگر ہم دیکھیں، انہوں نے یہ کہا تھا بزرگ نے کہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے اس پر دم کا اثر نہیں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے عرصے دعا مانگی، ہم اتنے سالوں سے ایک چیز کی دعا کر رہے ہیں، ہم نے اتنے ٹوٹکے کیے، اتنا کچھ کیا، ہمیں آرام نہیں آ رہا، ہماری کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی، کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے؟ اور اپنے اوپر ظلم کس کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے پہلی مرتبہ یہ ایک انسائٹ ملی اس چیز کی جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس پر دم کا اثر نہیں ہوا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کو خدا نخواستہ اگر ڈائبٹیز ہے اور وہ آپ کو دوائی دیتا ہے اور آپ کو دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے پاس جائیں اور آپ سے وہ پوچھے کہ آپ نے کیا کھایا تھا، اور آپ بتانا شروع کر دیں کہ میں دعوت میں گیا، میں نے
گلاب جامن کھا لیے، میں نے رس ملائی کھا لی، میں نے کیک کھا لیا، میں نے یہ کھا لیا، میں نے وہ کھا لیا، میں نے جلیبی کھا لی۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور ڈاکٹر سے کہیں گے اور گلا شکوہ کریں گے کہ مجھے تو دوائی کا اثر نہیں ہو رہا، تو نہ دوائی میں غلطی ہے نہ ڈاکٹر میں خرابی ہے، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ معاملہ کنٹینیو کریں تو ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ معاف کیجیے گا، اب آپ میرے پاس مت آئیے۔ اگر آپ نے اپنی عادتیں نہیں بدلنی، اگر آپ نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس نہیں بدلنی، تو خدا رہا آپ میرے پاس آ کے اپنی فیس کے پیسے بھی ضائع مت کریں اور میرا وقت ضائع بھی مت کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہم لوگوں کے ساتھ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں۔ ہر سانس ایک چانس ہے، ہر سانس ایک چانس ہے توبہ کرنے کا، عادتیں بدلنے کا۔ اپنے اوپر اگر ظلم کر رہے ہیں ہم یا کسی اور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کا ہر سانس ایک چانس ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی ذات پر یا کسی پر کسی بھی طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، تو آج ہی اس بات کا عزم کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اپنے رب سے وعدہ کر لیں، اس سے توبہ کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی عادت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ سگریٹ کو ہی لے لیں، ایک دن میں نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دن میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے، کسی بھی ظلم کو، پہلے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، پہلے آپ اس کو اکنالج کریں، ریکگنائز کریں، مانیں اس چیز کو، کنفیشن کریں اپنی ذات کے اندر، اپنے رب کے ساتھ، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کنفیشن کریں اپنے ساتھ، اپنے رب کے سامنے کہ ہاں میرے سے یہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے بہت سارے معاملات ایسے حل ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے معجزہ ہو رہا ہے، جو کہ عام طور پر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں معجزاتی طور پر چینجز نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے اوپر پھیلی رہتی ہے، اس کا سایہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سانس کے ساتھ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ جائیں۔ تو آئیں اس موقع کو استعمال کریں اور بار بار استعمال کریں، اور اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔